السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، میں واپس آ چکا ہوں پاکستان۔ یو کے کا دورہ بہت اچھا رہا۔ آپ ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے جو میں پوسٹ کروں گا۔ بہت ساری ویڈیوز ایڈیٹنگ کے پروسیس سے گزر رہی ہیں، اور خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام دوستوں کا جنہوں نے لنڈن سے لے کر برلے تک بڑی محبتوں کا اظہار کیا، اور میری واپسی تک ان کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ دوستو، اس بار یو کے میں بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی، لاتعداد کہانیاں سننے کو ملی۔ ان میں سے ایک بڑی اہم کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حیدرآباد دکن کا رہنے والا عطا محمد ایک مسلمان ہے ہندوستان کا، اور وہ پڑھنے کی غرض سے لنڈن آیا، پڑھتا رہا، اور پڑھنے کے بعد اس نے جیسے تیسے کر کے وہاں کی نیشنلٹی لے لی۔ عطا محمد نیشنلٹی لینے تک تقریباً 35 سال کا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ واپس ہندوستان گیا۔ وہاں جا کر اس نے شادی کی، اور شادی کی اس سے اپنی کزن سے، اور تقریباً شادی کے بعد وہ 2 مہینے اپنی بیگم صاحبہ کے پاس رہا۔ ساریہ نام تھا ان کی بیوی بیگم کا، اور وہ وہاں سے واپس آ گیا کہ میں جا کر ڈاکومنٹس جمع کراؤں گا اور اپنی بیگم صاحبہ کو اپنے پاس یو کے بلا لوں گا۔ دوستو، وہ عطا کا کہنا تھا کہ جب وہ یہاں آیا بڑا خوش تھا، اس کو لگتا تھا کہ اس کو بڑا اچھا شریک ہاتھ مل گیا، اور دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے کہ یہاں سے روز یو کے سے بیٹھ کر اس کو کال کرتا تھا اور اپنی بیوی سے بات کرتا تھا۔ پھر کہتا ہے ایک دن اس کو واٹس ایپ کے اوپر کچھ اسکرین شاٹس موصول ہوئے، اور وہ اسکرین شاٹس جو ہیں وہ ساریہ کے تھے، اور ان اسکرین شاٹس پہ لکھی ہوئی تحریر سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ساریہ کسی سے بات کیا کرتی تھی، غیر مرد سے، لڑکے سے۔ عطا کہتا مجھے اس بات میں بہت غصہ آیا، اور میں نے ساریہ کو کال کی اور میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، اور کہتا جی میں نے واٹس ایپ کے اوپر قرآن سامنے رکھوا کے اس سے کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے ساریہ نے اس بات کا اعتراف کر لیا بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ میری دوستی تھی ایک لڑکے سے یونیورسٹی کے، اور ہم چیٹنگ کیا کرتے تھے۔ عطا کہتا ہے کہ مجھے کہیں شک پیدا ہو گیا میرے دل میں کہ میری بیوی کے اس کے ساتھ کوئی مراسم بھی تھے۔ کہتا جس کے بارے میں نے اپنی بیوی سے بارہا بات کی، اس نے ہمیشہ انکار کیا، لیکن میرا تیش روز بروز بڑھتا گیا، اور میں شک میں مبتلا ہو گیا کہ میری جو بیگم ہے اس کی کہیں کوئی انوالومنٹ اس حوالے سے اس لڑکے کے ساتھ رہی ہے جو وہ سوچ رہا تھا۔ اس کا غصہ اور تیش اتنا بڑا کہ ایک روز اس نے اس کو فون کیا، اور فون کے اوپر اس نے 3 طلاقیں اس لڑکی کو دے دی۔ عطا کا کہنا تھا کہ ساریہ کو طلاق دینے کے بعد اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ وہ ایک تو ساری کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو وہ لمحات یاد آتے تھے جو اس نے شادی کے بعد ساری کے ساتھ گزارے تھے، اور کہیں اس نے جلد بازی کی ہے۔ تو میں نے بھی اس سے یہ کہا، میں نے کہا تھا بھائی دیکھیں اسکرین شاٹس تو ویسے بھی شادی سے پہلے کے تھے، اور شادی سے پہلے وہ آپ کے نکاح میں تو تھی نہیں، تو اس وقت اگر کوئی اس کا دل لگی کا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو یا تو یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی کوئی ایسی بات ہو۔ تو اس نے کہا نہیں شادی کے بعد کی بات نہیں تھی، لیکن شادی سے پہلے کی بات تھی۔ میں نے کہا ویسے بھی دوسرا معاملہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ جو ایک آپ نے سوچ لیا، طے کر لیا کہ یار اس کا اس لڑکے سے کوئی مراسم بھی تھے، تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے،
تو آپ نے صرف ایک سوچ کی بنیاد پر اس کو طلاق کیسے دے دی؟ تو عطا کہتا ہے کہ میں یہی سوچ رہا تھا اور اب میں احساس گناہ کا شکار ہو چکا ہوں اور ڈپریشن نے میری بری حالت کر دی. اور دوستوں اس کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت پریشان ہے اور شدید ڈپریشن کا شکار ہے. اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رو رہا تھا اور آنسو صاف کرتا تھا. اچھا بھلا 6 فٹا جوان پڑھا لکھا اور غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے بیٹھا. اس نے مجھے کہا جی کہ مجھے کوئی راستہ بتائیں کہ میں رجوع کر سکوں. میں کہا دیکھیں بھائی میں عالم دین تو ہوں نہیں, تو آپ کسی عالم دین سے, کسی مفتی سے بات کریں, ان سے بات کریں جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور مجھ سے بہتر دین کو جانتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بہت جلدی کی اور اس جلد بازی کے اندر جیسی آپ کو ایک سوچ آئی کہ میری بیوی کے کوئی شاید شادی سے پہلے مراسم بھی تھے, تو اس وقت شیطان آپ پہ حاوی ہوا, آپ نے ابلیس کی بات مانی اور غصے میں آ کر طلاق دے دی. دوستو میں نہیں جانتا کہ یہ ڈپریشن, یہ احساس گناہ عطا محمد کے ساتھ کیا کرے گا, وہ زندگی کیسے گزارے گا, اس کا رجوع ہو سکتا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ جو دین کو جانتے ہیں. لیکن میں یہ قصہ اس لیے آپ سے سنا رہا ہوں کیونکہ مجھے عطا نے کہا تھا کہ میرا نام اور علاقہ بدل دیجیے گا لیکن یہ واقعہ ضرور لوگوں کو سنائیے گا. تو میں نے حالات وہی بیان کیے, نام اور علاقے بدل کے میں آپ کے گوش گزار یہ ویڈیو کر رہا ہوں کہ دوستو جب آپ غصے میں آ کر, طیش میں آ کر کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو خدا را کچھ دن, کچھ لمحے, کچھ گھنٹے اپنے آپ کو سوچنے کے لیے ضرور دیا کریں. مثال کے طور پہ کسی شخص نے بہت بری بات کر دی محفل میں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو تھپڑ مار دوں, تو وہ تھپڑ 20 منٹ کے بعد مارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ نہیں ماریں گے کیونکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی طرح خوشی میں بھی جب فیصلہ کریں تو کبھی کوئی بڑا وعدہ نہ کر لیا کریں. خوشی کے وہ لمحات گزرنے دیں, 15-20 منٹ کے بعد وعدہ کریں جو بھی آپ نے کرنا ہو. خاص طور پہ کسی کی بیٹی کو لانا, بیانا, اور پھر شادی سے پہلے کی کوئی بات, آپ کے نکاح سے پہلے کی کوئی بات پر اس طرح سے ایک خیالی ڈھانچہ بنا کے اس پہ ایک بلڈنگ تعمیر کرنی, عمارت تعمیر کرنی اور پھر اس پہ ایک کیس چلانا اپنے دماغ میں اور خود ہی عدالت بن کے, جج بن کے فیصلہ کر دینا اور شک کرنا کسی کے کردار پر اور پھر طلاق دے دینی. اٹ از ناٹ لائک گڈ. تو عطا تو چلا گیا روتا ہوا, میں اس کی کوئی داد رسی نہیں کر سکا. اب اس کا احساس گناہ, احساس جرم اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ تو میں نہیں جانتا. لیکن دوستو زندگی میں کبھی بھی کوئی مطلب آپ طلاق دینا چاہتے ہیں 10-15 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال ویٹ کریں. آپ طے کر لیا چلے بعد میں دے دیجیے گا. کسی سے تعلق ختم کرنا ہے, یہ جملہ کہنے میں کہ آج کے بعد میں تمہیں نہیں ملوں گا, 2-4-5 مہینے دیجیے اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ سبیل پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی پہ ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ راستہ بنانے والا ہے. تو جب بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے لگے زندگی میں تو کائنڈلی اس کو 1-2-4-5 مہینے دیا کریں. انشاءاللہ وہ اوپر والا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور عطا جیسے اور اس جیسے اور لوگ جو طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مفتیان سے اور دین جاننے والوں سے رابطہ کریں. اور ہم سب کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارے منہ سے کچھ ایسی بات نکل جائے کہ پھر جس کا ازالہ ممکن نہ ہو سکے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.